ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو دہشت گرد پاکستانی علاقوں میں آ رہے ہیں، اس کا مستقل جامع حل ہے کیا ہمارے پاس؟ اسٹریٹجی کیا ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ جو اپنی ابتدائیہ گفتگو میں آپ نے جن اسباب کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا، وہ بھی حقیقت کے برعکس نہیں ہے، حقیقت کے قریب تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ان کی صد باب کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جس چیز کو پرائورٹائز کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ بات چیت کا طریقہ ہوتا ہے اور بیٹھ کے میز پہ معاملات کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا واسطہ ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جس کے جو مقاصد ہیں وہ نہ تو اسلامی ہیں، نہ کوئی مذہب کی خدمت ہے، بلکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ کا آپ نے ذکر کیا، اور مزید اس کو آپ لے جائیں گے تو اس کے پیچھے اور بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ان ایریاز کے اندر جہاں پہ یہ شورش زدہ علاقے ہیں، دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں، وہ بلوچستان ہے، وہ ہمارا فاٹک ایریا ہے، وہاں پہ جس طرح وسائل جو ہے ان کی ریل پیل ہے، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات ہیں، اسلحہ ہے، ان سب کی پیڈلنگ ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ان لوگوں میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں بہت سارے یہ وسائل ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی صرف اس بات سے جڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ کسی کاز کی خاطر ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے یہ شورش ہے۔ اور یہ اگر یہ علاقہ پرامن ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کنٹرول ہوگا، اگر کنٹرول ہوگا تو جو انہیں مادر پدر آزادی وہاں پہ میسر ہے یا جس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ وسائل جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگی۔ تو جب معاملات ادھر چلے جائیں تو پھر آپ کے پاس یوز آف فورس جو ہے کسی بھی ریاست کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے انڈیا کا نام لیا، ان دونوں جگہوں پہ، افغانستان کے تھرو بھی اور بلوچستان میں براہ راست بھی، اور باقی جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں ان کے ایجنٹ بیٹھ کے، ابھی جو کلبھوشن گرفتار ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اور ایران کے بارڈر سے، جو ظاہر ہے اس کی آمد و رفت تھی، اور وہ وہاں سے دہشت گردی اور وہاں سے ساری فائنینسنگ۔ تو اب ان کا ایک تو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر اس فورم کے اوپر ان کی جو بھی سپورٹ ہے انٹرنیشنل دوسرے ممالک کی جانب سے اسے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جس طرح کام کر رہی ہیں اور جس طرح اپنے جان کے نذرانے دے رہے ہیں، قابل ستائش ہیں وہ جوان، وہ افسران کہ جو اپنے وطن پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ لیکن ان سے لڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات چیت سے، کوئی منت ترلے سے، کوئی جرگے سے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ان کے مقاصد ایسے ہیں کہ یہ جب تک آپ انہیں بائی فورس انہیں ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا راہ راست پہ آنا، یہ آپ کا خیال یا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو 65 اور 71 کی جنگیں تھیں نا، اتنی پاکستانی فوج کی شہادتیں نہیں تھیں جتنی ہم نے یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی شہادتیں اٹھائیں۔ اتنی آپ کی سول آرمڈ فورسز کی ہیں اور اس سے زیادہ پولیس والوں کی ہیں۔ اگر آپ اس کو کمبائن نمبر کو کریں گے تو مائنڈ باگلنگ فگر ہے کہ ہم نے کتنا کچھ کھو دیا۔ 70-80 ہزار تو شہری ہیں، ساتھ کتنے ہزار آپ نے فوج کے اور پولیس کے جوان شہید کروا لیے۔ تو پتہ نہیں ہم کب شہید اکٹھے ہوں گے، جب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونٹی کا فقدان ہے، پولیٹیکل فورسز میں مشاورت نہیں۔ ملک صاحب، یہ ایک بڑا کڑوا سچ ہے، لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ یونٹی کا فقدان نہیں ہے، ہماری پرائرٹی صحیح ہونے کا فقدان ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ کیا ہماری پرائرٹیز ہمارا ملک ہے یا ہماری سیاست ہے؟ میں اسلام آباد کی پیدائش ہوں، سنس مینی جنریشنز ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ پنڈی ہوتا تھا، تو میری بڑی ہمدردی ہے اسلام آباد سے۔ اسی طرح شوکت یوسفزئی کی کے پی سے ہے، سینیٹر صاحب کی بلوچستان سے ہے، یہ بالکل رائٹ ہے۔ لیکن جس وقت ہمارا اپنے ان 3 اگر میں نے ریجنز کا یا 2 صوبوں کا اور اسلام آباد کا ذکر کیا، اگر ان سے میری محبت پاکستان کے ساتھ محبت سے بڑھ گئی نا، تو پھر یہ مت سمجھیں آپ کہ میں کوئی بہتری کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، یا نیشنل کاز پہ میری اپنی ذاتی کوئی چیز جو مجھے بینیفٹ کر رہی ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے جن ہم مافیاز کی اور ان کی بات کر رہے ہیں اس سے کسی سے مستفید ہونا ہے، اگر وہ آپ کی پرائرٹی ہے اور نیشنل انٹرسٹ آپ کا دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے، تو پھر معذرت سے پھر ہماری پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے۔ عقل سب کو ہے، سمجھ سب کو ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔
سیاسی لوگ جو ہے یہ بالکل بیوقوف لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. ان سب کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، فیکٹریز ہوں گی، جو بھی ہوگا، سب کی تو نہیں ہے خیر، جن جن کی ہیں وہاں پہ نقصان اگر ہوگا تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی. ریکٹیفائی کرتے ہیں، بہترین ٹیمز رکھتے ہیں، کارپوریٹ مینیجر ہوتے ہیں ہر سیکشن کے. آپ انہیں کوئی سرکاری کام دیں، وہ صوبوں میں ہو، وہ کسی بھی آپ دیکھیں، اس میں اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے ملک کا ہے، کیا وہاں پہ بھی ہم اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک سادہ انداز سے کہا تھا کہ جس دن مجھے اپنی سرکاری گاڑی اسی احتیاط سے چلانی میں نے شروع کی جس احتیاط سے میں اپنی پرائیویٹ گاڑی چلاتا ہوں، ملک سیدھا ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ پرائیورٹی. یہ ساری سیاسی باتیں جو ہیں سب کو پتہ ہے. بیٹھے آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ ملک کی بات ہے، کسی کی ذات کی بات نہیں ہے، بینگ نیشنل انٹرسٹ کی گورنمنٹ سب بات سے ہے. پہلے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ بٹھائیں سب کو. دیکھیں ملک صاحب پھر وہی بات آ جاتی ہے نا آپ کہ اس پروگرام میں ہماری کٹھے ہیں تو چائے کے نہیں اوپر نہیں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ منتخب لوگ ہیں، آپ کے پاس مکمل اختیار حاصل ہے. سینیٹر صاحب کے ملک پاس، صاحب میں یوسف زئی صاحب کوئی کے پاس، آپ پوائنٹ کے پاس سکورنگ نہیں کرنا ایک چاہتا. پالیسی سٹیٹمنٹ ہی جاری کر دیں، تینوں بیٹھ کے، آپ تینوں افراد ہی جاری کر دیں. سر پالیسی سٹیٹمنٹ تو جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کام بننا نہیں ہے. یہ آپ کو اپنا یہاں سے صفائی کرنی ہے اور اپنی انا کو پیچھے رکھ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا اپنی جماعت کے لیے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے. ہم 3 دفعہ گئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے پاس، ان کی کرسی کے اوپر گئے ہیں، 4 دن پہلے بھی گئے تھے اور دعوت دی انہیں کہ آ کے بیٹھیں. انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے، اللہ کرے بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد ہماری باقی ساری لڑائیاں پیچھے، ملک کی لڑائی سب سے پہلے. اگر یہ پرائورٹی ہم رکھ لیں، کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ یہ پاکستان آپ کو 3 مہینوں میں سر ٹھیک ویسے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جس لڑائی میں 4 سال سے آپ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لڑائی میں اگر آپ نے 4 سال ضائع نہ کیے ہوتے تو شاید ہم کہیں آگے نکل ہی گئے ہوتے. وہ کوئی سر لڑائی وہ ہے لڑنے لڑائی والی جو دیکھیں. ہے اس سے پہلے عمران خان 3 سال نواز شریف کے پیچھے اور زرداری صاحب کے پیچھے لگا ہوا تھا، آپ 4 سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہماری پرائورٹی یہی ہے ویسے، معذرت کے ساتھ، ملک کو ڈبونے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ جو ہے جو میں نے گفتگو کی ہے سیاست کو بالا طاق رکھ کے، آپ نے اس کی توثیق کی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل وہی بات پیٹی کی ہے انٹرسٹ کے پیچھے دوسرے آپ نے ملک الفاظ ڈبو میں دیا. کہ ہماری مطمع نظر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اب عمران خان کے ساتھ جو آج چیزیں چل رہی ہیں یہ کنٹینیویشن ہے 2018 سے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو ہم سدھریں گے تو اس کا نہیں پر نا انجام تو یہ ہو رہا ہے نا. سدھریں گے تو نہیں نا پھر. نہیں، سدھرنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت فیصلہ کر لیں، آج فیصلہ کر لیں کہ ملک سب سے پہلے، ملک کے مسائل حل کرنا ہماری پرائورٹی ہے. ہماری انا پیچھے ہے، سیاست بھی پیچھے ہے. ابھی جب ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سنبھالی تھی تو ہمارا سلوگن کیا تھا؟ ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں بچانی. یہ سلوگن پریکٹیکلی ساری جماعتیں اپنا لیں کہ ہم نے سیاست جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، جو بھی الیکشن جیتے گا جب بھی ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ملک بچانا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ان فورسز کے مقابلے میں اگر سیاسی جماعتیں مل کے کھڑی ہو جائیں، ملک صاحب کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بھی آبادی ہو، اس میں جو بدکماش لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑی منارٹی میں ہوتے ہیں، بدماش جنہیں کہتے ہیں، وہ بڑی منارٹی ہوتی ہے، لیکن وہ پورے علاقے میں چھائے ہوتے ہیں. اس لیے کہ شریف لوگوں میں اتحاد نہیں ہوتا، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے. جس دن جو محلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک بھی بدماش آپ کو نظر نہیں آتا. تو ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں؟ سیاسی لوگوں کو تمام تر اپنے ذاتی مفادات، پرائورٹیز، اناس، سیاست سب کچھ پیچھے چھوڑ کے ملک کے لیے جس دن بیٹھ گئے، یہ پاکستان آپ دیکھیں کیسے سیدھا ہوتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے، ڈاکٹر طارق صاحب کہا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی اور دونوں طرف پیغام دیا کہ ایک ایک مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. اور مولانا صاحب نے انیشیٹو لیا لیکن کوئی جواب ہی نہیں آیا فالو اپ. دیکھیے میں 2 منٹ آپ سے چاہوں گا اس مسئلے پہ، چونکہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد بے شک آپ شوکت خان کو جتنا مرضی میرا بھی ٹائم دیں. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، خاص طور پہ جو کے پی میں مسائل ہیں یا بلوچستان میں، اس سے لنک نہیں کرنا چاہیے. کشمیر کے اندر جو ایشو ہے یہ بالکل الگ ایشو ہے. یہ شروع کیا ہوتا ہے کہ چند تاجر تنظیمیں مل کے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بناتی ہیں، عوامی مطالبات رکھتی ہیں گورنمنٹ کے سامنے. بجلی کے ریٹ، آٹے کے ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں، انہیں مقبولیت ملتی ہے اور یہ ایک منظم گروپ بن جاتا ہے، کمیٹی بن جاتی ہے. لیکن یہ ٹریڈرز تھے میجورٹی، کوئی سوشل ورکر ان کے ساتھ تھے. اب جو ان کی سٹیج کے اوپر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، نہ وہ ٹریڈر ہیں نہ وہ سوشل ورکر ہیں، ان کی اپنی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا آزاد کشمیر کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. یہ تو پہلی بات رجسٹر ہونی چاہیے. اور ان کے پیچھے فنڈز بھی ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں وہ لمبی بات ہے، سب کو پتہ ہے. سر ایسے ہی ہوگا، جو یہ ٹریڈرز لیکن تھے، سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اگر انیشیٹو میں اب اس کے اوپر تو آتا آپ نے فالو اپ کیوں نہیں میں کیا؟ نے آپ کو 30 سیکنڈ میں بتا دیا کہ وہ معاملہ یہ ہے. 2 سال انہوں نے مارچ کیے، 2024 میں 25 میں دونوں مارچز میں ہلاکتیں ہوئیں.
دونوں طرف سے، پولیس بھی اور جو مظاہرین تھے ان میں بھی۔ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سے مذاکرات ہم نے کیے، ابھی 30 مئی کو پھر کیے، مظفر آباد میں گیا، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، کوشش کی بات چیت کے ذریعے ملاقات طے ہوں، اور ساتھ یہ فیصلہ کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کہ اب لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی، مزید ہلاکتیں ہوں گی، یہ تو ہے فل سٹاپ۔ اس کے بعد جب انہوں نے مارچ شروع کیا، تشدد اور وائلنس دوبارہ شروع ہوا تو انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب مولانا صاحب کی بات کے اوپر آتے ہیں، گورنمنٹ کی مجبوری اس میں کیا ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ ہم کالعدم تنظیم سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی سامنے کی بات ہے۔ اب مولانا صاحب نے جو میسیج دیے کامران مرزا بھائی نے، وہ اپنی جگہ پہ، مولانا صاحب نے اس دن پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی ہے، یہ 24 جون کو، اور انہوں نے بڑے واشگاف انداز میں بڑی کلیئرٹی سے ساری گفتگو کی ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سینیٹر صاحب کو یہ عرض کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ مولانا صاحب ضرور ان سے بات کریں، جو آپ کو گارنٹی چاہیے وہ ہم دیں گے، لیکن ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ 12 سیٹیں کانسٹیٹیوشنل سپورٹ آزاد کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے اندر انہیں حاصل ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر مولانا صاحب انہیں اس گارنٹی کے اوپر اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی غیر آئینی ماورائے قانون کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، میں گارنٹی دوں گا۔ قانون کے مطابق وہ لوگ ٹرائل فیس کریں جنہوں نے پولیس کے 4 جوان، جن میں ایک FC کا جوان تھا، اسے شہید کیا، اینٹی اسٹیٹ تقریریں کی، نفرت انگیز تقریریں کی، انہیں جو آزاد کشمیر کا قانون ہے اس کے مطابق وہ لا کو فیس کریں، بالکل بڑے کھلے انداز سے، کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی ٹارگیٹنگ نہیں ہوگی، مطلب کہ انہیں فوکس کر کے ان کے ساتھ کوئی ماورائے آئین یا ماورائے قانون کوئی ظلم زیادتی ہو، اس کو ہم گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لا کو تو انہیں فیس کرنا پڑے گا۔ دنیا کی کسی ریاست میں آپ جو یہ سڑکیں ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہیں، یہ موب کی ملکیت نہیں ہوتی کہ وائلنس کے ذریعے ایک روڈ آپ قابو کر لیں، دوسری میں کر لوں، باقی کوئی تیسرا گروپ 2 اور کر لیں، اس طرح نہیں، وہ پرامن طریقے سے منتشر ہوں۔ مولانا صاحب جائیں ان کے پاس، اور اس کے بعد الیکشن ہے، الیکشن میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے قانون کو سامنا کرنے کے بعد ہی لیں گے، جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کے پاس نہیں ہے کیسز وہ الیکشن لڑیں، اس کیس کو لے جائیں 12 سیٹوں کو اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر کی قانون ساز، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس وقت جو لوگ تشدد پہ اترے ہوئے ہیں، وائلنس پہ اترے ہوئے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس کی اجازت ریاست نہیں دے سکتی، اس کا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا کوئی آپشن ہے۔